السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت زندگی عافیت کے ساتھ رکھے، ایمان دین کی سلامتی کے ساتھ، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زمینی آسمانی بلاؤں سے بچائے۔ اور میری دعا ہے آپ سے، اور دعا کی ترغیب بھی دے رہی ہوں، اور یقین رکھو کہ جس کے قبضہ قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں، اس نے تمہیں دعا کی اجازت دے کر قبول کرنے کا ذمہ لے رکھا ہے، اور حکم دیا ہے کہ تم اس سے مانگو تاکہ وہ عطا کرے، اور اس سے رحم کی درخواست کرو تاکہ وہ تم پر رحم کرے۔ اور اس نے تمہارے اور اپنے درمیان کوئی فرشتہ، کوئی مقرر کچھ نہیں کیا جو اس تک تمہاری رسائی نہ ہونے دے، نہ تمہیں کسی ایسے شخص کے سپرد کیا ہے جو اس کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرے۔ اور اگر تم سے کوئی برائی یا گناہ سرزد ہو گیا تو اس نے توبہ سے منع بھی نہیں کیا، نہ سزا دینے میں جلدی کی، نہ اپنی طرف رجوع کرنے پر تمہیں شرمسار کیا، اور تمہیں نہ رسوا کیا جہاں تم رسوائی کے ہی سزاوار تھے، اور تمہاری توبہ قبول کرنے کے بارے میں تم پر کوئی دباؤ ہی نہیں ڈالا، نہ تمہارے گناہوں کا سختی سے محاسبہ کیا، اور نہ اپنی رحمت سے تمہیں مایوس کیا، بلکہ تمہارے گناہ سے باز رہنے کو بھی ایک نیکی قرار دیا، اور تمہاری ایک بدی کو ایک، مگر تمہاری ایک نیکی کو 10 شمار کیا، اور تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا، اور دوسرا قبول معذرت کا۔ یہ ہے میرا رب۔ چنانچہ جب بھی تم نے اسے پکارا، اس نے تمہاری پکار سن لی، اور جب تم نے اس سے راز و نیاز سے باتیں کی تو اس سے تمہارا راز معلوم ہو گیا۔ اب تم نے اپنی حاجت اس کی بارگاہ میں پیش کر دی، اور معافی الضمیر اس پر کھول دیا، اور اپنے غم و انداز کا اس سے شکوہ کیا، اور دکھ درد دور کرنے کی درخواست کی، اور اپنے کاموں میں اس سے مدد مانگی، اور اس کی رحمت کے خزانوں میں سے ان چیزوں کا سوال کیا جن کی عطا کرنے پر اس کے سوا کوئی قادر ہی نہیں، مثلاً عمر میں اضافہ، جسمانی صحت، رزق کی وسعت۔ پھر تمہیں ان چیزوں کا سوال کرنے کی اجازت دے کر اس نے اپنے خزانوں کی کنجیاں تمہارے ہی ہاتھ میں دے دی کہ جب چاہو دعا کے ذریعے اس کی نعمت کے دروازے کھولو اور اس کی رحمت کی جھڑیاں لگوا لو۔ مگر دیکھو، دعا کی قبولیت میں اگر دیر ہو جائے تو کہیں مایوس نہ ہو جانا، کیونکہ اکثر اوقات قبولیت دعا میں تاخیر اس لیے کر دی جاتی ہے تاکہ سائل کو اجر و عظیم اور امیدوار کو ملنے والی عطائے جزیل بنا دے۔ اور بہرحال ایسا ہوا ہے کہ تم کسی چیز کا سوال کرتے ہو تو وہ چیز تمہیں نہیں ملتی، البتہ جلد یا دیر میں اس سے بہترین چیز آپ کو مل جاتی ہے، یا تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے کہ وہ چیز تم سے روک لی جائے، کیونکہ اکثر اوقات تم ایسی چیز مانگ بیٹھتے ہو جو اگر تمہیں دے دی جائے تو تمہارا دین تباہ ہو جائے۔ لہٰذا تمہارا سوال ایسی چیزوں کے بارے میں ہونا چاہیے جن کا جمال تمہارے پاس رہ جائے اور وہ بال تمہارے سر سے ٹل جائے۔ اور یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے آخرت فنا موت پیدا کی ہے، دنیا بقا حیات کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کا مقام وہ ہے جہاں قدرت و طاقت جواب دے جائے، نہ کہ وہ کہ جہاں طاقت و توانائی کی رسائی ہو۔ دوسرے لفظوں میں اجابت و قبولیت کے قابل وہ دعا ہے جو کون ہے جو کسی مصیبت زدہ اور بے قرار کی دعا سنتا ہے اور اس کی داد رسی کر کے اسے مصیبت سے نجات دلاتا ہے۔ خدا کے ساتھ بندوں کے
رابطے کا ایک وسیلہ دعا ہے۔ اس طرح اللہ نے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ کے ذکر سے ان کے قلوب مطمئن ہوتے ہیں۔ خوب جان لو کہ ذکر اللہ ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ پروردگار تو ہر فریاد کی بارگاہ ہے، ہر راز کا دیکھنے والا، ہر بزم میں موجود، ہر ضرورت کی انتہا، ہر غمگین کا غم دور کرنے والا، ہر ضرورت مند و تہی دست کا سرمایہ، ہر پناہ لینے والا کا سہارا، ہر خوفزدہ کی پناہ گاہ، کمزوروں کی حفاظت، فقیروں کا خزانہ، مصیبتوں کو دور کرنے والا، نیک عمل لوگوں کا مددگار، وہی اللہ، عالموں کا بھی پروردگار، وہی ہمارا بھی پالنے والا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی اللہ ہی نہیں ہے۔ معبود تو ہی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، اور جو تجھ پر بھروسہ کرے تو اس کا مددگار ہے، اور تو ہی اس شخص کو پناہ دیتا ہے جو تجھ سے پناہ لے اور تیری بارگاہ میں عاجزی ظاہر کرے۔ جو بندہ بھی تجھ سے وابستہ ہو اس کو بچاتا ہے، جو تجھ سے مدد مانگے تو اس کا مددگار ہے، جو تجھ سے گناہ بخشوائے اس کے گناہ بخشتا ہے۔ تواناؤں پر توانا، بڑوں سے بڑا، سر بلندوں پر سر بلند، آقاؤں کا آقا، حاکموں کا حاکم، فریادیوں کا فریاد رس، مصیبت زدوں کی مصیبت دور کرنے والا، بے قراروں کی دعا سننے والا، اور سننے والوں میں سے سب سے زیادہ سننے والا، اور دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ دیکھنے والا، حاکموں سے بڑا حاکم، محاسبہ کرنے والوں میں سب سے بڑا اور جلد ہی محاسبہ کرنے والا، مہربانوں سے بڑا مہربان، بخشے اور بخشنے والوں میں سب سے اچھا بخشنے والا، مومنوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والا، نیک عمل لوگوں کو فریاد رس۔ فقط تو ہی وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی اللہ ہی نہیں۔ تو ہی عالموں کا پروردگار ہے، تو ہی خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، تو مالک ہے، ہم تیری ملکیت ہیں، تو پالنے والا، ہم بندے، تو روزی دیتا ہے، ہم روزی پاتے ہیں، تو عطا فرماتا ہے اور ہم مانگتے ہیں، تو سخی ہے، ہم بخیل، تو طاقت کا مالک، ہم ناتواں، تو صاحب عزت، ہم ذلیل، تو غنی، ہم محتاج، تو سردار ہے، ہم غلام، تو مغفرت کرنے والا، ہم بدکار، تو عالم ہے، ہم جاہل ہیں، تو بردبار ہے، ہم جلد باز، تو رحم کرنے والا، ہم مستحق رحمت، تو صحت دینے والا، ہم بیمار، تو دعائیں قبول کرنے والا اور ہم بے چین۔ اور میں یقین کرتی ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی اللہ نہیں۔ تو اپنے بندے کو بے مانگے دینے والا ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ تو یگانہ و یکتا ہے، تیری بارگاہ میں سب کو حاضر ہونا پڑے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ذریت پاک و طاہر پر اللہ پاک کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے عیبوں کو چھپا دے، اپنی بارگاہ سے ہمارے لیے رحمت وسیع اور روزی کے دروازے کھول دے۔ اے مہربانوں سے زیادہ مہربان پروردگار عالم، تو ہی ہمارے لیے کافی ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، اور ساری طاقت و قوت خدائے بزرگ و برتر تیرے ہی لیے ہے۔ تو سارے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف کرتا ہے، اور تو ہی انتہائی مہربان ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت زندگی عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زمینی آسمانی بلاؤں سے بچائے اور اللہ پاک آپ سب کو، ہمارے پورے پاکستان کو اور مسلمانوں کو تمام بیماریوں سے، وبائی امراض سے بچائے، اور جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت زندگی عافیت کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں میرے پیارے یوٹیوب کے بہن بھائیوں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو کافی عرصے بعد آج دوبارہ میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ اتنی مصروفیت زندگی میں ہے کہ انسان بس مصروف کام 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 اور بس کام، یہی بات ہے۔ تو آج ہم جا رہے تھے مارگلا کی پہاڑیوں پہ، بہت موسم خوبصورت ہے، ٹھنڈی ہوا، بادل، تو سوچا آج ہم آپ کو بھی لے جائیں ذرا۔ تو بہت خوبصورت یہ پہاڑی ایریاز ہیں اور بہت خوبصورت مناظر ہیں، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، اور میں نے کہا آج آپ کو ساری اس پہاڑوں کی سیر کراتے ہیں۔ تو یہ بڑے خوبصورت پہاڑ ہیں، اور یہاں سے دیکھیں سارا اسلام آباد کا جو ہے خوبصورت مناظر نظر آ رہے ہیں۔ اسلام آباد کے میری رائٹ سائڈ پہ تو بڑے حسین منظر ہے۔ اوپر سے ابھی کہیں آسمان صاف ہے، کہیں بادل ہیں، لیکن بہت ٹھنڈی ٹھنڈی مزیدار ہوائیں چل رہی ہیں، اور موسم بہت ہی خوشگوار موسم ہے، بڑا مزیدار سا۔ اور آج کل تو ویسے ہی پچھلے دنوں بہت شدید گرمی تھی، پورے پاکستان میں تھی، ایز یوزول جس طرح کے ہوتا ہے موسم کے لحاظ سے۔ اسلام آباد میں بھی گرمی تھی، لیکن یہ کہ یہاں کا یہ مزہ ہے کہ تھوڑی سی 1-2 دن گرمی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر بارش شروع ہو جاتی ہے۔ 1-2 دن گرمی کے بعد پھر موسم اچھا، کافی بہتر ہو جاتا ہے دوسرے اس کے شہروں کی بنسبت۔ تو بس یہی اس کے ہلی ایریاز کی یہی وہ ہے کہ یہاں پہ ذرا موسم جو ہے اچھا ہو جاتا ہے، مزیدار سا۔ تو دیکھیں خوبصورت نظارے، یہ بڑے مزے کے پہاڑ، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا ہے پاکستان کو، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں چاروں موسم دیے ہیں، چاروں موسم کی جو ہے نا انسان یہاں لطف اٹھا سکتا ہے۔ دوسرے ملکوں میں جتنا بھی جو کچھ بھی ہے، باہر ہمارا پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان کی جو بات ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں ادھر اپنی آزادی ہے، ہم اپنی آزادی سے جی سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، بنسبت یہ کہ دوسرے ملکوں میں رولز ریگولیشن، یہاں تو بس جو رولز ریگولیشن کرتے ہیں۔ تو بس ہم چکر لگا کے واپس آ گئے ہیں، کھانے کا ٹائم ہو رہا تھا، سخت بھوک لگ رہی تھی، تو ہم نے کہا چلو ذرا یہ ادھر I-8 پہ ہوم ٹاؤن آتے ہیں، یہاں تھوڑا سا کھانا وانا کھا لیتے ہیں۔ تو بس ابھی گاڑی پارک کی ہے اور اندر انٹر ہو رہے ہیں۔ تو ان کا کھانا بہت زبردست ہوتا ہے، چائنیز بھی ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، بہرحال ان کا بہترین اچھا کھانا ہوتا ہے۔ تو ہم نے منگوا لیے تھے کچھ چیزیں جو ہیں، یہ دیکھ لیں آپ، یہ چکن چلی ڈرائی تھی، اور یہ جو ہے لازانیہ ہے، ان کا بہت مزے کا ہوتا ہے، چکن لازانیہ بہت زبردست ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہم یہی منگواتے رہتے ہیں، اور ان کی پرائس جو ہے وہ بھی ریزنیبل پرائس ہے، ان کی اچھی ہے۔ بس کھانا کھانے کے بعد ہم نے کہا ذرا تھوڑا ساتھ کی شاپس تھیں، بہت اچھی تھیں، دیکھا ہم نے کہا ذرا دیکھ لیں، گھوم پھر لیں کیا کیا ہیں۔ اکثر آ جاتے ہیں ساتھ اس کے بہت ہی قریبی، بہت ہی یہ $1 شاپ،
تو بس ہم نے کہا ایسے راؤنڈ ذرا مار لیتے ہیں، کوئی چیز اگر پسند آ جائے تو لے لیں گے، دیکھ لیں گے۔ تو ہم نے سارا اس کا ایز یوزول جو اس پہ شاپس پہ ہوتے ہیں ان کے $1 پہ تقریباً وہی ساری چیزیں، لیکن یہ کہ ایریا کے حساب سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، جہاں جا کے ایریا اس کے حساب سے جو ہے نا یہ پھر ویسے ہی اس کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں، سیٹ کرتے ہیں اور سامان رکھتے ہیں۔ تو اچھا تھا، ادھر بھی کچھ چیزیں تھیں اچھی تھیں اور تھوڑی مختلف بھی تھیں، تو دیکھ رہے تھے یہ چیزیں بس لی ہوئی تھی کافی، یہ باؤل بھی لیے ہوئے تھے، بہرحال دیکھ لیے، خوبصورت تھے، تھوڑی سا اس میں فرق بھی تھا۔ تو بس یہ سارے یہ میں نے 2 لیے ہیں، یہ مجھے 2 اچھے لگ رہے تھے۔ میں نے پچھلے سال 2 ریڈ لیے تھے، اس سال 2 بلو لیے ہیں، بہت خوبصورت ہیں، بس اس میں دیکھ کے بھی اچھا لگتا ہے، نظروں کو بھی اچھے لگتے ہیں، تو میں نے لے لیے ہیں۔ بہرحال خوبصورت چیزیں تھیں، پیاری چیزیں تھیں۔ تو بس اس کے بعد جو ہے ہم تھوڑا سا راؤنڈ مار کے ایک ونڈو شاپنگ کر کے کچھ چیزیں لے کے جو اپنی ضرورت کی تھی، بہت ہی ضرورت کی، ارجنٹ، تو وہ بس لی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر بس اب نکلیں گے واپس گھر۔ تو چلو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اوکے، اللہ حافظ۔